ایسے. لیکن نمونیا کی بچوں میں ویکسینیشن الحمدللہ گورنمنٹ کے پروگرام میں ہے. مسئلہ کیا ہے جو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے گورنمنٹ سے بھی التماس کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں میں ویکسینیشن کا کارڈ ہے, اور بچوں کے لحاظ سے ہماری جو عوام ہے وہ امیون ہو چکی ہے کہ جی ان کی ویکسینیشن کرانی ہے. پلیز اڈلٹ کی ویکسینیشن کا کارڈ بنائیں, جو لوگ 60 سال سے اوپر ہیں یا جن میں قوت مدافعت کی کمی ہے یا جن کو ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہے ہیں, ان کا ایک کارڈ بننا چاہیے تاکہ ان کی بھی ویکسینیشن کی جائے. کیونکہ ہماری اچھی پاپولیشن اب الحمدللہ ابو دا ایج آف 60 ہے, ہم انہیں دیکھ رہے ہیں وہ بار انفیکشن کا شکار ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے ویکسینیشن مل رہی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم ڈفرینٹ ایج کے گروپس کی بات کریں, جیسے بچے ہیں, اسکول گوئنگ بچے ہیں, ایڈلٹس ہیں, بڑے ہیں, اس سے اور پھر اس کے بعد ہم ضعیف لوگوں کی بات کرتے ہیں, تو یہ موسم کس کے لیے زیادہ سائیڈ افیکٹس پیدا کر رہا ہے یا کس کے لیے زیادہ بیماریوں کی جو وجہ ہے وہ جنم لے رہی ہے, کن کو سب سے زیادہ ہٹ کر رہا ہے یہ موسم؟ ایکسٹریم آف ایج, بچے یا بزرگ جن کی ایج 65 سے زیادہ ہے. اور اچھا, اور یہ جو 65 ایئر سے زیادہ ہے نا, ان کو بھی زیادہ تر بیمار کر رہے ہیں ان کے وہ پوتے اور جو دوتے کہتے ہیں, جو بیسیکلی جن کو فلو ہوتا ہے اور ان کے پاس آ کے جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. بالکل وائرل انفیکشن ہے. ہاں جی, بات کرتے ہیں. اور دوسری جیسے ہم سردیوں کے موسم کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, چھٹیاں ہیں, سب اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جس کو زکام ہے اس نے کوئی کف ایٹیکیٹس کا خیال نہیں رکھنا, اس نے کوئی ماسک نہیں پہننا, اور وہ اسی زکام کو بزرگ کو ٹرانسفر کر دیتا ہے. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے. جی جی ٹھیک ہے. اب پریکاشنز آپ بتائیں کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں پریکاشن, ایک تو جو ہائی رسک گروپ ہم نے کہا جس میں ایکسٹریم آف ایج ہیں, وہ لوگ جن کو سانس کا مسئلہ ہے, دل کا مسئلہ, گردوں کا ہے, یا قوت مدافعت جن کے کم ہے, پلیز وہ ویکسینیشن لگوائیں. صحیح ہے. اگر آپ کو نزلے زکام کا کوئی علامت ہوتی ہیں تو پلیز ماسک پہنیں. ٹھیک ہے, اب ماسک آپ پہن لیں گے تو آپ دوسروں کو پریونٹ کر دیں گے, اور پھر ریسٹ کریں, اور جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو پھر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ ملاقات کریں, تو امید ہے کہ آپ بہتر. صحیح ہے. پیرنٹس کو آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ ابھی تو اس سخت موسم میں اسکولس کی چھٹیاں ہو چکی ہیں, بٹ بچے ابھی بھی باز نہیں آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور سخت سردی میں, خشک سردی میں باہر گھومتے پھرتے ہیں, تو آپ پیرنٹس کو کیا ایڈوائزری دیں گے؟ دیکھیں میرے لحاظ سے تو بچوں کو آپ کھیلنے سے روک نہیں سکتے, لیکن آپ انڈور ایکٹیویٹی میں ان کو آپ کو لگانا چاہیے. اور بچوں کو جو چیز میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہے بتانے کی, وہ یہ ہے کہ ماسک ان کو پہننا کب چاہیے, اور میرے لحاظ سے تو اب ان سب کو ان ویدر میں ماسک پہننا چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. احتیاطی تدابیر جو آپ دے رہے ہیں, بالکل وہ ان کے لیے ضروری ہے. پھر کف ایٹیکیٹس بہت امپورٹنٹ ہے. کسی کو چھینک آتی ہے یا اس کو کھانسی آتی ہے تو اس نے اپنے ایلبو کو یوز کرنا رادر دین کہ وہ اپنے ہینڈ پہ کرے. یہ کف ایٹیکیٹس, ہینڈ ہائیجین کا خیال رکھنا, یعنی اس کو ہم ہاتھ کی صفائی کہتے ہیں, اس کا خیال رکھنا, ماسک کا پہننا, اور یہ جنک فوڈ کو اوائڈ کرنا, یہ بہت ضروری ہے. ایک چیز بڑی دیکھنے میں آئی تھی کہ فلو کی وجہ سے بچوں کے سر میں بہت زیادہ درد شروع ہو گیا تھا, تو یہ کافی چیز سائیڈ افیکٹ کر رہی تھی. فلو سے بھی ہوتا ہے. دوسرا ایک چیز یاد رکھیں کہ جس اسموک سے, بے شک اس کا لیول کم ہے, ہم ریگولرلی اس کا شکار ہو رہے ہیں, وہ اسموک بھی آپ کی باڈی پہ امپیکٹ ڈالتی ہے. اسموک میں رہنے سے آپ کو آپ کے سر میں درد بھی ہوتی ہے, آپ فٹیگ, تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, اور باقی اس کے سائیڈ افیکٹ تو ہیں ہی. یہ اس سے بھی کے ساتھ صحیح ہے, ٹھیک ہے. آخر میں بس آپ یہ بتا دیں کہ ہمیں کون کون سے مشروبات کے, کون کون سی غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو بیلنس ڈائٹ ہے وہ سب کے لیے ضروری ہے, لیکن سردیوں میں پروٹین کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے, جس میں ہم کہتے ہیں فش ہے, چکن ہے, ایگ وائٹ ہے, اس کا استعمال کرنا چاہیے. کعبے کا ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نٹس کا استعمال کرنا چاہیے. یہ آپ کو آپ کی قوت مدافعت